من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 57 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, और वो है दूसरों के लिए आसानी का मामला करने के बारे में। अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرو، آسانی کرو، ولا تعسرو، اور تم مشکل نہ کرو، تنگی نہ کرو، سختی نہ کرو، وبشرو، اور کیا کرو، اور خوشخبری دو، ولا تنفرو، اور نفرت نہ دلاؤ۔ اس حدیث میں دیکھیں 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یسرو اور وبشرو، یہ دونوں کام ہیں کرنے کے، زندگی میں لانے کے، اور ولا تعسرو ولا تنفرو، اور یہ 2 ہیں نکالنے کے، یعنی ہمیں آسانی اور محبت کو فروغ دینا ہے، جبکہ تنگی اور نفرت کو زندگی سے نکالنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہمیں ایسا عمل اختیار کرنا چاہیے جس میں پھر لوگوں کے لیے آسانی ہو، اسپیشلی اگر ہم بات کریں صرف تعلیم کی ہی، ٹھیک ہے، ویسے تو ہر معاملے میں ہمیں آسانی کرنی چاہیے، لیکن تعلیم کے معاملے میں آسانی پیدا کرنا بہت بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان دین کا علم حاصل کر لیتا ہے نا، تو پھر اس کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر علم اور عمل دونوں آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی اس علم کو حاصل کرنے میں آسانیاں پیدا کریں، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، چاہے وہ ہماری اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے ہمارے ہمسائے ہوں، رشتہ دار ہوں، گھر والے ہوں، جو بھی ہوں، ہمیں مشکلات نہیں کھڑی کرنی چاہیے۔ دین کا علم حاصل کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا بلکہ سختی اور مشکل پیدا کرنے سے بھی روکا ہے، جو کہ آپ کی تعلیم کا ایک مکمل طریقہ تھا کہ ایک کام کرنے کو اگر کہا جاتا، یعنی اس کے بارے میں بتایا جاتا، اور پھر ایک نہ کرنے کا بھی کہہ دیا جاتا، ٹھیک ہے، اور اگر کسی کام سے روکا جاتا نا، تو پھر اس کی جگہ پہ کرنا کیا ہے وہ بھی آلٹرنیٹ بتا دیا جاتا کہ کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم صرف یہی کہتے رہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہ کرنا چاہیے، تو پھر ہمیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ کرنا کیا ہے۔ اکثر ہم مائیں بچوں کو روک ٹوک بہت کرتی ہیں، بیٹا ایسا نہ کرو، یہ نہیں کرنا، باز آ جاؤ، یہ چیز چھوڑ دو، اسے نہ پکڑو، اسے نہ ہاتھ لگاؤ، اسے مت پھینکو۔ اب ہم انہیں سارا دن روکتے 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 رہتے ہیں۔ ہمیں نا اپنی زندگیوں میں پازیٹیو جملے بھی لانے چاہیے، بیٹا یہ کر لو، بیٹا وہ کر لو، یہ بھی ہمیں کہنا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو آلٹرنیٹ نہیں دیں گے، وہ غلط چیزوں سے کیسے رکیں گے؟ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ سوشل میڈیا مت یوز کرو اتنا زیادہ، اچھا ہم اپنے بچوں کو روزانہ یہی کہتے رہتے ہیں بند کر دو موبائل، مت یوز کرو، مت یوز کرو، اچھا ہمیں اس کو آلٹرنیٹ دے دینا چاہیے نا کہ کیا کریں، وہ کہیں ان کو پروڈکٹیو جگہ پہ ہم بزی کر لیں۔ جب بزی کریں گے آبویسلی آٹومیٹیکلی ان کی وہ چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ تو ہر وقت نہ کرتے رہنے سے بھی کیا ہوتا ہے، ایک نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے۔ تو جیسے ایک بیلنس لائف ہے، بیلنس طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتا دیا کہ 2 چیزیں کر لو، 2 چیزیں نکال دو۔ تو ہمیں بھی زیادہ فوکس نہ کرنے پہ نہیں کرنا بلکہ کرنے پہ بھی ہونا چاہیے۔ تو زیادہ فوکس ہمارا یہی ہوتا ہے ویسے کہ یہ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا۔ اگر صرف کرنے کے کام بتا دیے جائیں تو بھی بات مکمل نہیں ہوتی، جب تک کہ پھر نہ کرنے کے کام ساتھ ساتھ نہ بتایا جائیں۔ اسپیشلی دیکھیں، اگر ہم تقویٰ کی بات کریں نا، تقویٰ میں دیکھیں 2 چیزیں شامل ہیں۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت، ہر وہ کام کرنا جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور دوسرا اس کے نافرمانی سے بچنا۔ تو یہ دونوں چیزیں تقویٰ میں شامل ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص ہے دن رات عبادت کرے لیکن جھوٹ بولے، چوری کرے، بد زبانی نہ چھوڑے، تو کیا پھر ہم اسے متقی کہیں گے؟ نہیں، متقی تو نہیں کہلائے گا وہ۔ اس کے برعکس اگر کوئی فرائض ادا کرے اور پھر حرام سے بھی بچے، یہی تو پھر تقویٰ ہے، اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔
تو لوگوں کو اللہ کے فضل، ثواب، اس کی رحمت اور مغفرت کی بشارت سنانی چاہیے تاکہ انہیں نا خوشی محسوس ہو، لیکن ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو لوگوں میں نفرت پیدا کرے اور انہیں دین سے دور بھگا دے، کیونکہ دنیا تو کیا ہے، دیکھیں دنیا تو دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، بدلہ تو ملے گا، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ اور سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے لہجوں میں نا نرمی پیدا کرنی ہے، کیونکہ کیا کہا گیا، یسرو، آسانی کرو، ولا تعسرو، سختی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جائے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے نرمی، نرمی جس چیز میں بھی جاتی ہے نا وہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ دیکھیں، چلیں آپ کپڑے کوئی لے لیں، دیکھیں آپ کو جو نرم ملائم کپڑے ہوتے ہیں وہ کتنے اچھے لگتے ہیں، دل چاہتا ہے پہننے کو، اوڑھنے کو۔ جو سخت اور کھردرے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہننے کو دل نہیں چاہتا، تو کہاں یہ کہ ایسے انسان ہمارے آس پاس ہوں جن کے دل سخت ہوں، جن کی باتیں کڑوی ہوں، ان کے پاس کون ہی بیٹھے گا؟ آج کل تو جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس لوگ نہیں بیٹھتے ہیں، اپنے گیجٹس میں بزی رہتے ہیں۔ کہاں یہ کہ انسان دوسروں کو نفرت ہی دلا دے اپنے مزاج سے، اپنے مزاج کی کڑواہٹ سے۔ تو مزاج میں ہمیں نرمی لانی ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے تاکہ وہ بیچارے ہمارے پاس بیٹھ سکیں۔ بعض اوقات ہم دین کی بات اتنے سخت طریقے سے آگے پہنچاتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ عمل کرنا بھی چاہے تو اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کرتے تھے سبحان اللہ تو ان کے انداز میں بڑی نرمی تھی۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی مسجد میں کھڑا ہوا اور پیشاب کرنے لگا، مسجد میں، جسٹ تھنک اباؤٹ، مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ کون تھا؟ دیہاتی تھا، بدو تھا، عقل نہیں تھی اسے۔ اب لوگوں نے اسے پکڑنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو مسجد میں۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا کہ کیونکہ تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اب دیکھیں غلطی تو کی، غلطی کرنے والے شخص کی اصلاح حکمت اور نرمی سے کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ حکمت اور نرمی سکھا دے۔ ہم کہتے ہیں ہو تم نے مسجد میں پیشاب کر دیا، اتنا گندا کام کیا، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ مسجد ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس کو سنا جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہماری اس طریقے سے، کیونکہ اسے عقل نہیں تھی، اسے پتہ نہیں تھا۔ اگر اسے پتہ ہوتا مسجد کا کیا احترام ہے وہ کبھی وہاں پیشاب نہ کرتا۔ تو اگر آپ اس سے سختی سے پیش آتے تو وہ دین سے اور دور ہو جاتا کہ یہ کیسا دین ہے۔ تو اگر کسی کو نادانی سے کسی سے غلطی ہو جائے تو فوراً سختی کرنے کے بجائے مناسب طریقے سے ہمیں سمجھانا چاہیے، اور اس کے پہلے حقدار تو مجھے لگتا ہے ہمارے اپنے بچے ہیں جن کے ساتھ ہم بیجا سختی کرتے ہیں اور دنیا جہاں کی باتیں ہم سن لیتے ہیں، اور ان کو ان سب کا جو ہمارا کیا کہتے ہیں جو بھڑاس ہوتی ہے، ہمارے اندر کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہم اپنے بچوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دوسروں کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کبھی ساس نے کچھ کہہ دیا، کبھی نند نے کہہ دیا، کبھی بھابھی نے کہہ دیا، کبھی خامن نے کہہ دیا، کبھی ماں نے کہہ دیا، کبھی بہن بھائیوں نے سنا دی۔ آپ چھوٹے ہیں، آپ سنتے ہیں، سننے کے بعد ساری بھڑاس ہماری بیچارے بچوں پہ نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں۔ نرمی سے بات جو انسان کرتا ہے نا وہ مسائل کا حل تلاش کر لیتا ہے، اسے دوسروں کو حوصلہ بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی انسان سختی سے کام کرتا ہے، سختی سے پیش آتا ہے، تو دوسرا شخص بھاگ نکلتا ہے، اور سختی کرنے والے کا تاثر بھی اچھا نہیں رہتا۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا، دباؤ میں کیا گیا کام دل سے تو ہوتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے آخرت میں تو دیکھیں جزا تو نہیں ملنے گی نا پھر آپ کو، بلکہ دین سے بھگانے کا سبب بننے پر سزا بھی مل سکتی ہے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں لوگوں کو اللہ کی رحمت کی وسعت بھی بتانی چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو نئے نئے دین میں داخل ہوتے ہیں یا اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہمارے لیے آسانی فرماتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ
سورہ بقرہ میں کیا فرماتے ہیں؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، سختی نہیں چاہتا، بلکہ کیا چاہتا ہے؟ آسانی چاہتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس اللہ نے اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو دین میں کیا کرنی چاہیے؟ آسانی پیدا کرنی ہے، لوگوں کو ڈسپلن سکھانا ہے، احکامات بتانے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو ڈسپلن نہ سکھایا جائے، احکامات نہ بتایا جائے، آپ کہیں نہیں جی ہم تو نرمی چاہ رہے ہیں۔ جہاں جنت کا ذکر آئے گا وہاں دیکھیں جہنم کا بھی ذکر ضروری ہے، لیکن علماء کے مطابق اس کا تناسب ایسا ہونا چاہیے کہ بشارت پورے اچھے طریقے سے واضح ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے وہ جو خوف ہے نا وہ بھی ثابت ہو، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ خوف اور امید دونوں کی درمیانی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، یہاں تک کہ بظاہر تکلیف دہ چیزوں میں بھی اس کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور دین کے احکامات آہستہ آہستہ سکھانے چاہیے، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کرتے ہوئے ہدایت بھی فرمائی تھی، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آسانیاں کرنی لوگوں کے لیے، مشکلات نہیں کھڑی کرنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو باتوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ہمیشہ ان میں سے آسان بات کو اختیار فرماتے بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کیا کرو؟ لوگوں کو اللہ کے عبادت کی طرف دعوت دو، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کرو؟ پھر نمازوں کا بتاؤ، پھر وہ جب مان جائیں تو زکوٰۃ کا حکم دو، جو ان کے مالداروں سے لے کر غربا میں تقسیم کی جائے، زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کے عمدہ مال سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ تعلیمات دی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے حضرت معاذ بن جبل کو روانہ کیا تھا۔ تو یہ ساری تعلیمات ہم سب کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ شرعی احکامات میں آسانی کی مثال اس واقعے سے بھی ملتی ہے نا، جہاں ایک شخص ناپاکی کی حالت میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تیمم کا طریقہ بتا دیا اور وہ آسانی پیدا کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ تم نماز چھوڑ دو، احکامات سے فرار نہیں ہے، آسانی ہے۔ سردی ہے، وضو نہیں کیا جاتا ہے، پیر نہیں دھوئے جاتے ہیں، بعض لوگوں کو پورے جسم پہ اتنی سردی نہیں لگتی جتنی پیروں پہ لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے موزے پہن لو، مسح کر لو۔ انسان ایک دن، اور جو مقیم انسان ہے وہ ایک دن اور ایک رات تک مسح کر سکتا ہے، اسی طرح سے جو مسافر ہے وہ 3 دن تک کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں، تو جب ہمارا رب ہمارے لیے اتنی آسانیاں کر رہا ہے، ہم کیوں دوسروں کے لیے آسانیاں نہیں کرتے؟ تو اس حدیث کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کا رویہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پازیٹیو رہنا چاہیے، ہوپ فل ہونا چاہیے، اور بہت آسان ہونا چاہیے۔ جب ہم زندگی کے ہر معاملے میں تنگی کی بجائے آسانیاں پیدا کریں گے نا، اور سختی کی بجائے نرمی اختیار کریں گے، تو نہ صرف لوگ دین کی طرف راغب ہوں گے، بلکہ دیکھیے ہمارا جو معاشرہ ہے نا اس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ روزمرہ بھی اگر ہم دیکھیں، اگر ہم تعلیمی اداروں کا نظام دیکھیں، اگر کوئی بھی طالب علم پڑھائی میں کمزور ہو یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا چاہیے؟ استاد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اس کی بات کو سنیں، ہاں اگر اس کا کوئی جینون ریزن ہے تو اس کو موقع دیا جائے، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، بہانے بازی کر رہا ہے، تو پھر استاد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تھوڑی سختی بھی کر سکتا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ خراب ہونے لگے تو سختی کی بھی بات آتی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جنت کیسے ملے گی، تو جنت کے ساتھ ساتھ ہمیں جہنم کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جہاں ہمیں خوشخبریاں ملتی ہیں وہاں ڈراوے بھی ملتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب استاد کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت اپنے
جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ بس نرم رویہ ہی رکھیں. بہت سارے لوگ ہیں نرم رویے کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. اسی طرح سے بچے ماں باپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے. اور یہ حکمت، یہ بیلنس کس سے مانگنا ہے؟ اللہ نے دینا ہے. تو اللہ سے مانگیے کہ یا اللہ ہمیں حکمت سکھا دے کہ اس وقت ہمیں نرمی سے بات کرنی چاہیے یا ہمیں تھوڑی سختی کرنی چاہیے تاکہ معاملات کنٹرول ہو سکے. اسی طرح سے جو گھر کے سربراہ ہیں یا والدین ہیں، اگر وہ بات بات پہ غصہ ہوں گے، گھر والوں پر ان کی برداشت سے زیادہ پابندیاں لگائیں گے اور معاف کرنے کی بجائے بار بار ان کو تانے دیں گے، تو گھر کا ماحول تو بڑا خوفزدہ ہو جائے گا، زہریلا ہو جائے گا. تو ہمیں گھر میں درگزر معافی اور نرمی کا ماحول بنانا ہے. ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں. مل جل کے مسائل کا حل نکالیں تاکہ گھروں میں سکون آئے. کاروبار ہو، لین دین ہو، دین کی دعوت ہو، جو اصلاح کا انداز ہے نا، جو کام کا انداز ہے، وہ بہت نرم ہونا چاہیے. ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے اور لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں دیجیے، موٹیویٹ کیجیے تاکہ لوگ عبادت میں بھی دل لگائیں. اور ہر نیکی کیا ہے اور ہر دعا بھی کیا ہے؟ ہر دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. اور اسی طرح سے کوئی بھی ہم کام کریں، کل معروف صدقہ، ہر نیکی جو ہے ہماری صدقہ ہے. تو ہمیں لوگوں کو خوشخبریاں دینی ہے کہ اچھا تم یہ اتنا صدقہ کرو گی نا تو تمہیں دیکھو 700 گنا ملے گا. یہ قرآن میں اور حدیث میں جو ہمیں ملتی ہیں خوشخبریاں، وہ ہمیں دینی چاہیے. اگر تم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو گی تو تمہارے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ الحمدللہ کہو گی تو تمہارے لیے میزان بھر دیا جائے گا. سبحان اللہ کرو گی تو آدھا نصف میزان بھر دیا جائے گا. تسبیحات کی ڈیٹیل ہم نے پچھلی احادیث میں پڑھی ہے. یعنی ہمیں خوشخبریاں بھی دینی ہیں، لوگوں کو نفرت نہیں دلانی ہے اور ان کو 1,00,000 1,00,000 کے وظیفے نہیں بتا دینے کہ تم آیت کریمہ پڑھو 1,00,000 دفعہ، جو ہمیں نہ قرآن سے ملتا ہے نہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. اتنے لمبے لمبے وظیفے بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ بےچارے بیزار ہو جاتے ہیں. نفرت نہ دلائیں ان کو. دین ہمارا بڑا آسان ہے، اتنے لاکھوں کی تسبیحات نہیں ہے ہمارے دین. جس کے پاس جتنا وقت ہے، جتنی سہولت ہے، وہ کر لے، وہ پڑھ لے. بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکامات ہیں نا، ان میں ہم کوئی چھوٹ نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سلو سلو سلو. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے اوپر فرض کر دیے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہمارے کانوں میں بات پڑ گئی ہے، تو ہمیں اس پہ فوراً عمل کرنا چاہیے خود. لیکن اگر کوئی دوسرا انسان ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ایمان ابھی بڑا کمزور ہے، اگر میں اس کو ابھی آج ہی کہہ دوں کہ تم پہ 5 نمازیں فرض ہے، تم نے آج کی آج پڑھنی ہے، تم نہیں پڑھو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، تمہارے ساتھ ایسا 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 ہوگا، تو وہ ڈر جائے گا. حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ دوسروں کو آرام سے، پیار سے، محبت سے دین کی طرف لایا جائے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو اس کی ہدایت کی دعا مانگی جائے. کیونکہ ہدایت اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو اللہ نے ہی اس کو بھی دینی ہے. ہم دوسروں کے اوپر بہت انگلیاں کستے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہی پارسا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو ہم بہت ہی گناہگار سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہمارے پاس دین کا علم آ جائے، اگر اللہ نے ہمیں کوئی نیکی کی توفیق دے دی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا ہی شکر ادا کرنا ہے اور اسی اللہ سے دوسروں کی ہدایت کی دعائیں بھی مانگنی ہیں اور اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرنی ہے، آسانیاں پیدا کرنی ہیں، مشکلات کھڑی نہیں کرنی انشاءاللہ عز و جل. تو اس حدیث کو یہیں پہ ہم مکمل کرتے ہیں. اگلی حدیث کی طرف اب ہم چلیں گے انشاءاللہ عز و جل.